ان کو دیکھیں جن کو اللہ پر ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے یہ وعدہ نہیں کرتے کہ ان کی زندگیوں میں سختی نہیں آئے گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس میں آپ کی مدد کروں گا۔ عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ خیر۔ کتنے عجیب معاملات ہیں ایک سچے مومن کے کہ اس کے تمام جو کام ہیں سب کے سب اس کے لیے خیر ہے۔ ان اصابتہ سراہ شکر فکان خیر لہ۔ اگر اس کے ساتھ کچھ اچھا ہوتا ہے تو مومن اس پہ شکر ادا کرتا ہے، وہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے یہ کرنا۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاهُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ۔ اور اگر کوئی مشکل آتی ہے اس پر، کسی بھی قسم کی مصیبت آتی ہے، چاہے وہ مومن ہو یا مومنہ ہو، تو وہ دونوں اس پر صبر کرتے ہیں، استقامت کرتے ہیں، مستقل مزاجی لاتے ہیں، صبر سے کام لیتے ہیں، خود کو روکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے خوش ہوتے ہیں، اور یہ کرنا ان کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے جس کو کینسر ڈائگنوزڈ ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹتا ہے اسی دن، وہ اپنی زندگی میں پہلی دفعہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے بڑے عرصے بعد، اور اس میں روتا ہے، بلبلاتا ہے۔ ڈاکٹرز کو بتاتے ہیں کہ تمہارے پاس صرف 2 مہینے رہ گئے جینے کے، آپ کو اسٹیج 4 کینسر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو جو ہے وہ شفا دے، آمین۔ تو اس نے کیا کیا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس لوٹا، اللہ تعالیٰ کے سامنے رویا، یا اللہ مجھے شفا دے۔ اب 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ اس کو شفا دیں گے یا شفا نہیں دیں گے۔ اگر اللہ اس کو شفا نہیں دیتے تو یہ بھی اس کے لیے سب سے بڑا تحفہ ہے، کیونکہ اس کے آخری دن اس کی زندگی کے وہ اللہ تعالیٰ سے اتنے قریب تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ دیکھیں اس حالت کو، سبحان اللہ، آپ میرے لیے رو رہے ہو، آپ میری ہی صرف عبادت کر رہے ہو، آپ مجھ سے ہی معافی مانگ رہے ہو، اور آپ کو نہیں پتا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس صرف 2 ہفتے رہ گئے ہوں باقی، لیکن دیکھیں میں آپ کو کس طرح اپنے قریب لے آیا، کس طرح آپ میرے اتنے قریب آ گئے، آپ میرے پاس آئے۔ کیا یہ تحفہ نہیں ہے کہ آپ کے فوت ہونے سے پہلے آپ اللہ سے قریب ہو گئے اور آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، صرف 2 ہفتے رہتے تھے؟ اور حدیث میں آتا ہے کہ کس طرح آپ کا حساب لیا جائے گا، کہ جس طرح آپ کی موت ہوئی ویسے ہی آپ اٹھائے جائیں گے۔ اپنی بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک فٹ بال میچ وہ تب ہی ختم ہوتا ہے، یا تو 90 منٹ پورے ہو جائیں یا وہ اوور ٹائم بھی ختم ہو جائے۔ جو سکور ہے وہ تب ہی کنفرم ہوتا ہے جب آخری سیٹی بجائی جاتی ہے، اور درمیان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک دفعہ میں نے ایک میچ دیکھا کہ ایک ٹیم نے تقریباً 3 گولز کیے اور دوسری ٹیم کے کوئی گول نہیں تھے، اور لیکن آخر میں جس کا کوئی گول نہیں تھا اس نے 4 گول کیے، اور لوگ اتنے خوش تھے، فینس جو ہیں وہ چھلانگیں لگا رہے ہیں۔ آپ بتائیں جو فٹ بال ہے وہ پلیئرز کے بارے میں نہیں ہوتا، وہ صرف اور صرف فینس کے بارے میں ہوتا ہے۔ وہ پلیئر سے زیادہ فین ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے جو پلیئرز ہیں وہ زیادہ پیسے کما رہے ہیں، اور اس بندہ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ دنیا کے جو امیر ترین لوگ ہیں وہ لوگ بھی ہیں جو صرف بال کو کک کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ میں ایک نوجوان سے ملا اور میں نے اس سے پوچھا، اور یہ میں کرتا رہتا ہوں۔ میں نے پوچھا آپ کیا بننا چاہتے ہو بڑے ہو کے؟ کہتا فٹ بال۔ اوکے ٹھیک ہے، کیوں؟ کہتا کہ میرے ابا جان نے کہا کہ اس میں بہت پیسہ ہے اور مجھے اسکول جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے۔ حتیٰ کہ جو والدین ہیں وہ بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر میرا بچہ صحیح سے گول کرنا سیکھ گیا نا تو ہم سب سیٹ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس طرح کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی مشقت سے گزرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو بتاتے ہیں کہ بیٹا کہ آپ اس طرح اپنی زندگی گزارو اور اس کے ذریعے ہمیں سکون ہوگا، اور خود وہ یہ ریئلائز نہیں کرتے۔ اور اگین میں فٹ بال وغیرہ کو اٹیک نہیں کر رہا کہ میرے بہنوں اور بھائیوں کہ ہمارے لیے اسباق ہیں سیکھنے کے لیے، حتیٰ کہ فٹ بال میں بھی، کہ اگر ایک گیم کی ایک شروعات اور آخر ہے نا تو اس طرح آپ کی زندگی کی بھی ایک شروع اور ایک آخر ہے، اور اس گیم میں ہر بندے کا یہی ہدف ہوتا ہے کہ پورے 90 منٹس اس نے گول سکور کرنے ہیں۔ اسی طرح ہماری زندگی میں پورے 90 سال جو ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم جتنے ہم گول کر سکیں اتنے کریں، چاہے ہماری اپوزیشن کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہو۔ اور آپ آلریڈی 10-0 کے مارجن سے چل رہے ہیں، آپ کے لیے تو بہتر یہ ہے کہ آپ 20-0 بلکہ 50-0 کریں، ریکارڈ توڑ دیں۔ آپ بتا، ایک دفعہ میں ایک میچ دیکھ رہا تھا، اور میں نہیں چاہتا میں کسی ٹیم کو مینشن کروں، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ امبیرس ہوتے ہوں۔ ایک میچ تھا، ایک ورلڈ کپ میچ، اور اس کا رزلٹ جو ہے نا وہ بہت امبیرسنگ تھا کہ ایک ٹیم نے اتنے گول کیے کہ جیسے دوسری طرف کوئی ٹیم کھیل ہی نہیں رہی۔ لیکن اس سے میں نے کیا سبق سیکھا کہ جب شیطان آتا ہے اور مجھ پہ اٹیک کرتا ہے تو مجھے چاہیے کہ میں اپنا دفاع کرتا رہوں، میں اپنے آپ کی پوری حفاظت کروں شیطان کے حملوں سے، اور میں اپنے گولز کرتے جاؤں ایک کے بعد ایک، اور رکوں ہی نہ، اور اسی طرح میں سروائیو کروں گا اپنے مشکل وقت میں۔ آپ اگلی نماز کا انتظار کرتے ہیں خوشی کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ یہ معاملہ آپ کے لیے آسان فرما دیں گے۔
آپ جس بھی مسئلے سے گزر رہے ہیں نا وہ آسان ہو جائے گا، کیونکہ آپ کا جو تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے وہ بہت پاورفل ہے۔